ایک ایسی عظیم شخصیت جن کے ظہور کی خبر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کلمات مبارکہ میں دی، اور جن کے ہاتھوں اللہ تعالی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، وہ ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ امام مہدی کا ظہور قیامت سے پہلے ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ عربوں پر ایک شخص حکومت کرے گا جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا، یعنی ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے۔ ان کا چہرہ روشن ہوگا، پیشانی کھلی ہوئی ہوگی، ناک بلند ہوگی، اور وہ عدل سے حکومت کریں گے جیسا کہ زمین ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری امت سے ہوں گے، اللہ انہیں ایک ہی رات میں اصلاح دے گا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ امام مہدی ایک عام انسان ہوں گے جنہیں اللہ ایک رات میں اپنی خاص رحمت اور ہدایت عطا فرمائیں گے۔ ان کے ظہور کا وقت وہ ہوگا جب زمین ظلم، فتنہ اور خون ریزی سے بھر چکی ہوگی۔ ہر طرف بے انصافی، لالچ اور گناہ عام ہوں گے، جنگوں کا سلسلہ بڑھ جائے گا اور امت مسلمہ کمزور ہو چکی ہوگی۔ اسی حالت میں مکہ مکرمہ میں ان کا ظہور ہوگا۔ روایات کے مطابق لوگ ان کو مکہ میں پہچانیں گے، وہ بیت اللہ کے قریب ہوں گے اور لوگ زبردستی ان سے بیعت لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میرے اہل بیت میں سے ہیں، وہ مدینہ سے مکہ جائیں گے، لوگ ان کو ڈھونڈ نکالیں گے اور وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت کر لیں گے۔ یہ بیعت بیت اللہ کے سامنے ہوگی اور وہ اس وقت امت کی قیادت سنبھالیں گے۔ جب وہ قیادت لیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک فوج مشرق سے نکلے گی جو امام مہدی کے لیے راستہ ہموار کرے گی۔ امام مہدی کے دور میں اللہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ زمین کو انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی، اور آسمان ان پر اپنی برکت سے برسائے گا۔ زمین اپنے خزانے نکالے گی اور میری امت اس زمانے میں ایسی نعمت میں ہوگی جو پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ اس دور میں امت مسلمہ کی حالت بہتر ہو جائے گی، فتوحات ہوں گی، امن قائم ہوگا اور دولت کا کوئی محتاج باقی نہیں رہے گا۔ ہر طرف عدل، امن اور برکت ہوگی۔ پھر امام مہدی بیت المقدس کی طرف روانہ ہوں گے۔ اسی دوران دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا۔ دجال زمین میں فساد پھیلائے گا اور ظلم کرے گا۔ امام مہدی اپنی فوج کے ساتھ اس کے مقابلے کی تیاری کریں گے۔ تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام میں دمشق کے مشرقی حصے میں سفید مینار پر نازل ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ عیسیٰ بن مریم نازل ہو چکے ہوں تو پہچان لو، وہ 2 زرد کپڑوں میں ہوں گے، ان کے ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر ہوں گے۔ جب وہ امام مہدی کے پاس پہنچیں گے تو امام مہدی ان سے نماز پڑھانے کی درخواست کریں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، نہیں، تم امام ہو، تمہاری امامت میں نماز پڑھی جائے گی۔ یوں امام مہدی کی امامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے، اور پھر دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد دنیا میں امن، عدل اور ایمان کا دور آئے گا۔ یہ سب نشانیاں ظاہر ہوں گی اور امام مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا۔ ان کے ظہور کے وقت امت کمزور ہوگی، لیکن ان کے ہاتھوں اللہ اسے مضبوط کرے گا، اور وہ 7 سال یا بعض روایات کے مطابق 9 سال تک حکومت کریں گے۔ زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی اور لوگ اللہ کی نعمتوں میں رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال کو ہاتھ بھر بھر کر دے گا، گنتی نہیں کرے گا۔ یہ اس دور کا اشارہ ہے جب مہدی علیہ السلام کے زمانے میں دولت اور رزق وافر ہوں گے، کوئی محتاج نہیں رہے گا۔ تاریخی طور پر یہ عقیدہ مسلمانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ ہر زمانے میں اہل ایمان نے امام مہدی کے ظہور کی دعا کی ہے۔ ان کا ظہور آخری زمانے کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ ایمان والوں کے لیے امید اور بشارت ہے کہ اللہ ظلم کے بعد عدل کو قائم کرے گا۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم امام مہدی کے منتظر بننے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں میں عدل
تقوی اور صبر کو اپنائیں، کیونکہ جو قومیں اپنے اندر اصلاح پیدا کرتی ہیں اللہ انہی کو اپنے نیک بندوں کی معیت نصیب فرماتا ہے۔